الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلبہ، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب ششم کا پہلا سبق جس کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سبق کے دوسرے حصے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق کے پہلے حصے میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے والا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ سلامتی والی بن گئی، یہ معجزہ پڑھا۔ سبق کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق گوہر اسلامیات کلاس 4 کے صفحہ نمبر 78 پر موجود ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کی والدہ کا نام ہاجرہ تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا، ان کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو خانہ کعبہ کے قریب چھوڑ آئے۔ اس وقت اس جگہ نہ پانی تھا اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہاں زمزم کا پانی جاری کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا۔ قربانی کا یہ حکم بہت بڑا امتحان تھا جس میں آپ علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اسی قربانی کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب لوگوں کو اس گھر کے حج کے لیے بلاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، سورۃ الحج۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سارے عالم میں پہنچایا۔ حج شاعر اسلام میں سے ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ذوالحج کے مہینے میں ہر سال خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں۔ حج دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے مشہور پہاڑ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر حج کا اعلان کیا، جس کو تمام مخلوق نے سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا چاہیے۔ دین کے لیے اپنی جان، مال اور اولاد کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ابو الانبیاء،
اس کا معنی ہے نبیوں کے باپ۔ دوسرا لفظ ہے مینڈا، اس کا معنی ہے دمبا۔ تیسرا لفظ ہے انجام آخرت، اس کا معنی ہے آخرت کا انجام۔ اگلا لفظ ہے بت خانہ، اس کا معنی ہے وہ جگہ جہاں بت عبادت کے لیے رکھے گئے ہوں۔ اگلا لفظ علیہ السلام، اس کا معنی ہے ان پر سلامتی ہو۔ دعائیہ جملہ جو نبیوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگلا لفظ معجزہ، اس کے معنی ہے ایسا کام جس کے کرنے سے مخلوق بے بس ہو۔ معجزہ صرف نبی سے صادر ہوتا ہے۔ اگلا لفظ تعمیل، اس کا معنی ہے پورا کرنا، مکمل کرنا۔ اگلا لفظ عید الاضحیٰ، اس کا معنی ہے قربانی والی عید۔ اگلا لفظ اہلیہ، اس کا معنی ہے بیوی۔ اگلا لفظ شعائر اسلام، اس کا معنی ہے اسلام کی نشانیاں۔ اگلا لفظ حکمرانی، اس کا معنی ہے بادشاہی۔ اگلا لفظ عالم، اس کا معنی ہے دنیا۔ اور آخری لفظ بھتیجے، اس کا معنی ہے بھائی کے بیٹے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبیوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے احکامات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔